برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ فَمِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ شان نزول یہ ہے، بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر کیوں آئی ہے؟ اس نے عرض کی، محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب کی اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے کپڑے بنائے اور سامان دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے تو انہوں نے اسے 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور اس کی معرفت ایک خط اہل مکہ کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا، روضہ خاخ کے مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر خط دینے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا تو وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے واپسی کا ارادہ کیا
تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے قسم کھا کر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واقعے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم قتل کرنے پر بالکل آمادہ ہیں تو اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ حضرات خط لے کر واپس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اے حاتب خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی میں نے کفر نہیں کیا اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی ہے تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت دل میں نہ آئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا، میرے سوا دوسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ میرا خط نہیں بچا نہ سکے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے تاکہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں دوستی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب عز و جل پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور یاد رکھو تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ اس آیت سے مزید 5 باتیں یہ معلوم ہوئی۔ 1، کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن بھی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دشمن اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ 2، کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا غداری اور دین قوم سے بغاوت ہے۔ 3، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ 4، ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ 5، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہو۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف تھوڑا سا میلان بھی ہوا تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا مشکل ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنے کے 4 فضائل ملاحظہ ہوں۔ 1،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا جیسے تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کی ہے۔ 3 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے منع کرے تو اس نے اپنا ایمان کامل کیا۔ 4 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے؟ کسی نے کہا نماز، زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی سے دوستی، دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔